پہلے تو آپ کو مبارک ہو. آپ لگتا ہے کہ ریوائیول آپ کا ہو گیا ہے, واپس پارٹی میں آ گئے اور شاید وہ جو بکلا کی ایک فوج تھی اب واپس کی پولیٹیشنز اس میں آ جائیں گے. یہ ذرا سن لیں جو ڈائلاگ چل رہا ہے, اس میں دونوں سائڈز کی ذرا باتیں سن لیں, پھر مجھے بتائیں کہ ڈائلاگ ہوگا بھی کہ نہیں. سنیں ذرا. ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, وہ انسان ہو یا فرشتے ہو یا جو بھی, ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار. کس بات کی مفاہمت؟ بات سزاؤں تک پہنچی ہے تو گھبرا گئے نا, اسی لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. وہ بھی مذاکرات کرنا چاہے, ہم معاملے کو مذاکرات کے ذریعے سیٹل کرنا چاہتے ہیں. سول نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے, ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کریں. انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. کوئی باقاعدہ ہمارے مذاکرات نہیں دیکھتے کہ وہ کیا سوچتی ہے اور کس طرح. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. آج بھی آپ نے کہا جی کہ فلاں تاریخ تک بات کرو ورنہ ہم سول نافرمانی شروع کریں گے. تلوار مت لٹکائیں ہمارے سروں کے اوپر, بات چیت کریں, ہم تیار ہیں. ڈائلاگ گفتگو کا دروازہ جو ہے وہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. ہم اس لیے بھی تیار ہیں کہ آپ گفت و شنید کریں, ڈسکشن کریں. اگر کوئی آپ کسی انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو کم از کم ایک گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں, ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی, اور اس کے ساتھ کے مذاکرات بھی ہونے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں, بیٹھ جائیں, کیا غلطیاں ہیں, کیا ہمارے ٹیوارز ہونے چاہیے, اور کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے. آپ کی طرف سے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہا گیا آج تک. ہم نے مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بنائی. وہ کمیٹی جو ہے وہ کم از کم حکومت کو ایک آفیشیل سیریس میسج دینے کے لیے یہ میسج تو دے سکتے ہیں کہ جناب یہ کمیٹی ہے, اس میں سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے. خان صاحب ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, خان صاحب ہی ہدایت دیتے. خان صاحب ہی نے کمیٹی بنائی ہے, مذاکرات کے لیے انہوں نے ذکر کیا تھا, اور ہمارے جو کچھ مطالبات ہیں اس مطالبات کے تناظر میں خان صاحب نے ذکر کیا ہے. اگر اس کے آگے پیش رفت ہو جاتی ہے تو بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پہ ڈھونڈنا ہوگا, اور رابطے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. جس سے رابطہ ہونا ہے وہ رابطے کر لیں گے, جن سے رابطہ ہونا ہے ہو جائیں گے. یہ بھی وہی آپ کی چل رہی ہے داستان, نان سٹارٹر ہے یہ جو ڈائلاگ والی بات چل رہی ہے, بیکاز کوئی کلیئر نہیں ہے کہ بات اگر ہونی ہے تو کس سے کرنی ہے, کرنی کیا ہے کیا نہیں ہے, نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نہ کوئی فنش پوائنٹ ہے. دیکھیں ہمارے پہلے تو یہ طے کرے نا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آج حکومت میں کیوں ہیں. کیا وہ الیکشن جیتے تھے؟ آنسر از نو. کیا وہ پاپولر ہیں؟ آنسر از نو. کیا ان کی کوئی فارن پالیسی یا اکنامک پالیسی بڑی ڈائنامک ہے؟ آنسر از نو. وہ صرف ایک وجہ سے یہ حکومت ہے, وہ اس لیے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ نان ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی سہارا دے پا رہے ہیں سیاسی طور پہ, نہ ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کسی طریقے سے بھی کوئی بوجھ. تو لڑائی کا ذمہ دار کون ہے اگر نان ایشوز ہیں؟ میں ذرا پوائنٹ دے دوں نا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں جو آپ نے بات اب کی ہے, دیکھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا ٹمپریچر نیچے ہے. صحیح. ان کی تو ہر وقت 9 میں کرتے رہیں گے تاکہ ٹمپریچر اوپر رہے, لڑائی بڑھتی رہے عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں, اور یہ حکومت کرتے رہے. سمپل فارمولا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی جو بھی سب لوگوں کی آپ نے باتیں سنائی ہیں, سسٹم میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں. کے پی کے چیف منسٹر کی ہے, چیف منسٹر کی, کے پی کے چیف منسٹر کی بھی ایز سچ اس طرف سے تو نہیں ہے. انہوں نے اب پھر پہلے وہ یاد ہے جنازے اور وہ اب انہوں نے کہہ دیا اب ہم اسلحہ لے کے آئیں گے. مالک اس کی پوزیشن وہ تو پلیٹ میں رکھ کے ان کو بہانہ دے دیتے ہیں کہ یہ آگے سے ریجیکٹ کر دیں. بہانہ بھی دے دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. وہ دیکھیں ٹو بی فیئر ود علی امین گنڈا پور, وہ بڑی مشکل آپ بھی وہاں پہ پھنس جائیں. ایک طرف آپ جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ چلانا ہے, کام بھی چلانا ہے. دوسری طرف کانسٹیچوئنسی کا پریشر ہے, روز بندے جو ہیں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں عمران خان کیوں نہیں نکلے. جی آپ کو ووٹ کو گورننس کے لیے تو نہیں دیے لوگوں نے, آپ کو ووٹ کی صوبے کی حکومت چلانے کے لیے تو نہیں دیے لوگوں نے, تو ووٹ دیے بھائی عمران خان کو نکالو. اس کا ایک اور طریقہ بھی زاویہ دیکھنے کا, چوپڑیاں وہ بھی دو. میں اپوزیشن میں بھی ہوں اور میں سرکار میں بھی ہوں. میں تو کہتا ہوں میری لاٹری نکلی ہوئی ہے. نہیں نہ نکلی ہوئی, اس کی لاٹری تو نکلی ہوتی ہے. اگر وہ رات کو امن سکون سے سو رہا ہوتا, وہ چین کے دورے کر رہا ہوتا, عیاشی کر رہا ہوتا, بٹ دس از ناٹ دا کیس. اس کے روز صبح ایف آئی آریں بھی ہو رہی ہیں, پرچے بھی ہو رہے ہیں, پھر جناب بھی رات میں انہوں سنا دیں کہ تو اے کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے, اس کو اس کی کانسٹیٹوئنسی والے بھی سنا رہے ہیں. سو از ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن ٹو بی فیئر ود. سو ناؤ دا پرابلم از کہ اس سارا یہ جو ایک
چیس کا کھیل ہے، اس میں اس وقت شہباز شریف اس سارے کھیل میں مزہ اڑا رہے ہیں، ورنہ اصولی طور پہ پاکستان لوز کر رہا ہے، بری طرح پاکستان پھنسا ہوا ہے. لیکن آپ